سوال ذرا دہراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے 2 مرتبہ موت ذکر کیا ہے اور 2 مرتبہ حیات ذکر کیا ہے۔ اب جی قبر میں اگر مردہ زندہ ہوتا ہے اور وہاں مردے کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے تو پھر حیات کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور 3 حیات کی نفی ہے یا اس بات ہے قرآن میں؟ اس آیت سے کتنے حیات ثابت ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہی اعتراض سب سے پہلے معتزلہ نے کیا ہے، پہلے میں پڑھا چکا ہوں۔ کس نے کیا ہے جی؟ جو گمراہ فرقہ تھا، عذاب قبر کا منکر فرقہ تھا، انہوں نے پہلے انکار کیا ہے اور انکار کر کے دلائل پیش کیا۔ ایک تو دلیل انہوں نے یہ پیش کیا کہ قبر میں مردہ جماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جماد کو عذاب دینا یہ ایک فضول اور لغو کام ہے، عبث کام ہے، عذاب دے نہیں سکتا ہے۔ عذاب کا مطلب ہے کہ اعلام الحی، اعلام الحی، علم دینا زندے کو، ٹھیک ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ اب جواب سن۔ نمبر 1، یعنی اس آیات سے حیات قبری پر کی نفی پر استدلال کیا ہے منکرین نے کہ قبر میں حیات ہی نہیں ہے جی۔ جب حیات نہیں ہے تو عذاب ثواب قبر میں کہاں سے آ گیا جی؟ اور استدلال میں جو ہے گویا کہ معتزلہ ہے اول ہمارے ساتھ، اور بعد میں ادھر ادھر کی فرقے بھی ساتھ مل گئے۔ میں نام نہیں لوں گا، وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ، ٹھیک ہے۔ یا میں کہوں گا کہ تم اگر اجازت دے تو معتزلہ اینڈ کمپنی، اینڈ کمپنی جانتے ہو؟ تو اینڈ کمپنی سے کیا مراد ہوگا جی؟ اچھا جی، اسٹپنی زیادہ ہلکا لفظ ہے، کمپنی جو ہے معزز لفظ، ٹھیک ہے جی۔ خیر بہرحال دیکھو، سب سے پہلے جو ہے علامہ محمود آلوسی کے پاس جاؤ۔ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیات سے عذاب قبر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب قبر پر جو ہے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، احادیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز دعا کرو کہ ہم زندہ جو ہے سورہ ابراہیم کے پاس پہنچ جائے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ پہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، پورا ایک رسالہ اپنے طرف سے باتیں نہیں، روایت جمع کیا۔ ابن کثیر حافظ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، حافظ ابن تیمیہ موحدین کا سردار ہے، نہیں سمجھ میں؟ بڑا موحد آدمی گزرا ہے، سخت تھا انتہائی۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس کو مجبور کیا تھا، اہل بدعت نے سختی پر۔ امام ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے کہ جب حافظ ابن تیمیہ کا جنازہ نکلا تو 3 دن تک چین تک اس کا جنازہ پڑھا گیا، تذکرے کتاب میں لکھا ہے۔
اور ابن تیمیہ جو ہے ایک چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ شاہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں جب میں ابن تیمیہ کی طرف دیکھتا ہوں، اس کے علم طرف، تو میرے پگڑی نیچے زمین پر گر جاتی۔ یہ بہت بڑے وزنی الفاظ ہیں۔ اور انور شاہ کاشمیری 18,000 کتابوں کا حافظ ہے، اس زمانے میں عدیم النظیر انسان ہے۔ سمجھ میں کچھ تفردات بھی ہے علامت ابن تیمیہ کی، کچھ اس کی طرف زیادتیاں بھی ہے، لوگوں نے منسوخ کر دیا۔ آدمی بدنام کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، امام حنیفہ کو مرجع ثابت کرنے کے لیے، رفض کی طرف مائل ثابت کرنے کے لیے، کسی اور کی طرف۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں لوگ۔ پیغمبر سے بڑا کون ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہے، لیکن کفار نے وقالو مجنون وازدجر کہا یا نہیں کہا؟ بتاؤ، ساحر کذاب کہا یا نہیں کہا؟ جو تو یہ اسلوب دستور چلا آ رہا ہے، جو آدمی بڑا ہوتا ہے، میدان میں ہوتا ہے، تو اس پر اعتراضات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ان اعتراضات کی طرف دیکھیں گے یا ان کی کام کی طرف، ان کی علم کی طرف دیکھیں گے، حقیقت کی طرف دیکھیں گے؟ خیر بہرحال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حافظ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور مکمل انہوں نے رسالہ لکھا ہے۔ کس پر لکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مستقل حیات قبری پر لکھا ہے۔ قبر میں ایک زندگی ملتی ہے برزخ میں، اور جس کی وجہ سے یہ پورا ایک باب ہے، آپ کا عقائد کا باب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، عذاب القبر ونعیمہ حق ہے، ضروری ہے۔ تو کیا لکھا ہے روح المعانی محمود آلوسی نے؟ بتاؤ، عذاب قبر کو دور دراز اسی طرح سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر جو ہے مستقل دلائل موجود ہیں، اور یہ ثبت اللہ الذی الی آخر تک آیا۔ ٹھیک ہے جی، 10 کے قریب قرآن کریم کے آیات اشارت وغیرہ سے سمجھ میں گئے جی، اور 70 کے قریب روایات ہیں۔ وَأَحَادِيثُ عَذَابَ الْقَبْرِ تَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، عذاب قبر کی جو احادیث ہے تواتر کی درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ عذاب قبر کی روایات میں عذاب تب ہوگا کہ حیات ہو، حیات نہ ہو تو عذاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قبر میں میت کے ادراک کا منکر، میت کے ادراک کا منکر اگر کافر نہیں ہے تو زندیق ہونے میں شک نہیں ہے۔ کہ میت کو کوئی ادراک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی کافر نہیں ہے تو زندیق ہونے پر میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہے کہ جیسے کہ زندے کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ اوجز المسالک میں ذکر کیا کیونکہ مردے میں تکلیف ہوتی ہے، ان میں حیات ہے، اس لحاظ ان کی ہڈی توڑنا ایسے جیسے زندے کی ہڈی توڑنا، ٹھیک ہے۔ تو باہر صورت جو ہے اس آیات سے مطلب ظاہری یہی ہوگا کہ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ لِلْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، پہلی تشریح، ٹھیک ہے جی۔ اور حیات قبر برزخ میں ایک حیات پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ اعادہ روح، امام ابو حنیفہ کا حوالہ لکھا ہوا، اعادت الروح الی العابد فی القبر حق، عقائد کی کتاب فقہ اکبر، وَإِعَادَةُ الرُّوحِ
الی العبد فی القبر حق، روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ 8 مذاہب ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور جگہ میں پڑھاؤں گا، ابھی یہ موضوع نہیں ہے، اس میں صرف اس آیات کو حل کرنے تک، بے موضوع گفتگو ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں گئے جی؟ تو عذاب قبر الگ ایک ہے۔ اب آ جاؤ یہاں سے، تو 2 حیات ہیں، تو قبر میں حیات ہے، تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ نوع من الحیات ہے، شرع قائد کی عبارت چلو نقل کرو۔ عذاب القبر ونعیمہ حق متن ہے، عقائد نصفیہ ہے، اوپر شرح العقائد نصفی ہے۔ وقد انکرہ البعض، یہ بعض کون ہے؟ معتزلہ و روافض ہے۔ عذاب قبر کا انکار کس نے کیا جی؟ معتزلہ اور رافضیوں نے۔ اور دلیل کیا دیا؟ عذاب قبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ جَمَادٌ، لِأَنَّهُ کون جماد ہے؟ جماد ہے، یہی یہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَاءٍ غَافِلُونَ أَحْيَاءٌ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء، ان میں روح نہیں ہے، جماد ہے، سمجھ میں گئے جی؟ لِأَنَّهُ جماد۔ تو تفتزانی صاحب نے جواب کیا دیا جی؟ کل وہ آدمی اگلی بار چھوڑ کر کی وہ ایک سطر آگے سے پڑھ رہا تھا، وَلَا يَسْتَلْزِمُ الْحَيَاةَ پڑھ رہا تھا، پہلی عبارت نہیں پڑھ رہا، پوری عبارت کیا ہے وہ نہیں پڑھا، نہیں آپ میری بات نہیں سن رہے، وہ آگے سے پڑھ رہا۔ میں نے کہا کہ لِأَنَّهُ جَمَادٌ وَالْجَوَابُ مِنْهُ أَنَّ فِيهَا نوع من الحیاة وَبِحَيَةَ لَزَّزُ وَلَا يَسْتَلْزِمُ الْحَيَاةَ، وہ آگے شرع قائد نے کیا کہا کہ جی فِيهَا نوع من الحیاة والجواب منه، یہ جماعت نہیں ہے، فیہ من اسی میت میں نوع من الحیات ہے، اور نوع جنس کے نیچے ہوتا ہے، حیات کی جنس، نوع من الحیات، نوع کس کے نیچے ہوتا ہے؟ یہ حیوان جو ہے، حیوان جنس ہے، تو اس کے نیچے انواع ہے، بقر ہے، غنم ہے، یہ نوع من الحیوان ہے نا، تو نوع من الحیوان حیوان ہے نا، نوع من الحیات حیات، چونکہ یہ آدمی جاہل تھا، اتنا علم پایا نہیں تھا، اس کو میں نے کتابوں میں کیا صفحات وغیرہ بتایا تو پھنس گیا، تو مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں، مہمان ادھر آیا، مزہ تب آتا ہے کہ کوئی مناظرہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ چیلنج نہ کرتے خضر حیات کو جی؟ آپ کا نام سن کرواتے ہیں ہے یار، وہ بڑا آدمی ہے، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ نہیں ادھر تو وہ مجھے کوئی آنکھوں کے نیچے مطلب کوئی حساب میں نہیں لاتا تھا نا، اس لیے بھاگا تھا، پر وہ پوچھ کر کے تحقیق کیا کہ آدمی مضبوط ہے، پھر وہ مطلب سائٹ ہو گیا۔ مناظرے پہ تو یہ چالاکی گالیاں ہوتی ہے، کوئی علم تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے استاد ہیں۔ کون کہہ رہا تھا؟ وہ آپ میرے استاد، آپ ہمارے بڑے، میرا استاد ہو گیا ماشاء اللہ، علم کی لحاظ سے بھی آپ بڑے، یہ پھنس گیا تھا، اس نے اب حیات کا حوالہ دیا، میں نے کہا پہلے صفحہ میں کون ہے، دوسرے کون ہے، میں بتاؤں گا، تو چپ ہو گیا، میں نے کچی بات نہیں کہوں، کتاب تم نے پڑھا نہیں ہے، اس نے کسی کتاب کا حوالہ دیا، میں نے صفحے پوچھا، خضر حیات کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے جب پوچھا تو میں نے کہا پہلے کتابوں کا وہ کرتے ہیں، آپ کو کچھ کتابیں آتے یا نہیں آتے، آ جاؤ، دونوں طالب علموں کے سامنے بیٹھتے ہیں، میں پڑھوں گا الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ المتقدس بنعوت الجبروت و سماتہ، میں پورے عبارت پڑھوں گا، شرع قائد تم بھی پڑھو، پھر ہم آگے بحث کریں گے، نہیں پڑھ سکتا ہے تو میں سمجھوں گا آپ میرے معیار کے نہیں ہو تو میں کیوں آپ سے مناظرہ کروں؟ پھر میں نے 5 عقائد تعریفات کیا، میں نے کہا عقیدے کی تعریف تم کرو، عقیدہ تصور ہے یا تصدیق، اس کی پائے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ خیالی کے حاشے پہ تھا، نبراس میں تھا، نظم اللہ علی میں تھا، اس کے پاس اس کی رسائی نہیں، وہ تو 3 مہینے ہم وہاں پڑھتے تھے، تو عقیدہ تصور ہے یا تصدیق ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے کی 5 6 7 تعریفیں ہیں، جامع اور مانع تعریف کس کتاب میں ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ شرعیہ کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ مستنبطہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، میں نے یہ سوالات اس سے پوچھ لو، جواب دے سکتا ہے، توحید لازم ہے یا متعدی ہے، توحید کا ماخذ کیا ہے، متعلق کیا ہے، یہ باتیں وہ سمجھ سکتا ہے، مواقف و شرع مواقف کے پاس میں گیا تو امور عامہ میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب میں نے اسے سوال پوچھا
تو وہ اس کے بعد والدہ میں نے کہا کہ آئندہ یہ آدمیوں کو میرے پاس مت بھیجو، اور یہ بھی سوچ لو کہ آپ کا واسطہ سرفراز خان صفدر کی شاگرد سے ہے، کوئی مماتی ٹٹو سے نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آئے نہیں میرے پاس، اور واقعی ہے وہاں سے کچھ طالب علم بھی آ گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے کوئی نہیں۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی غالباً وہ جو ملک وغیرہ تھے وہ کوئی آدمی تھا، سرخ گاڑی تھی اور موبائل لے کر، اشاعتی کیسے؟ میں نے کہا باقی ٹھیک ہے، بعض جو بخاری اور مسلم جو کتابوں کے روایت کو موضوع کہتے ہیں یہ غلط ہے، گمراہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ شاید وہ معاونین میں سے تھا، واللہ عالم۔ وہ آدمی جو ہے وہ چلا گیا، بعد میں جو ہے مجھے پتہ چلا کوئی تھا وہ، تو وہاں کچھ تنازع بھی اس کے ساتھ ہوا، کوئی تھا واللہ کچھ اثر وہاں ہوا تھا، 2 سال میں نے پڑھایا تھا اطراف اکناف میں، تو اشتہارات بھی وہاں لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ اس نے 1-2 مرتبہ طالب علم کی ذریعے سے میں بات کروں گا، میں قاسمے میں پڑھاتا تھا، طالب علم کو میں نے کہا آج بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، نہیں تھانے میں جا کر کے لکھوائیں گے، تھانے میں کوئی مجرم تو ہے اور ہم نے، میں عالم ہوں، آج بیٹھو کسی جگہ، چائے پئیں گے، علوی صاحب کے دفتر میں بات کریں گے۔ یہ کیا ہے کہ تھانے میں جا کر تھاندار کے پاس جا کر کے وہ کیا کرے گا، وہ علمی بات کو سمجھ لے گا جی؟ تو اس کے بعد کوئی رابطہ اس کے ساتھ نہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسا منہ پھٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس نے عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کو نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ مضر تھا، کسی کو ضرر دیتا، کسی کا تذکرہ اس نے کیا ہے، وہ بیوقوف آدمی ہے، احمق آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے آدمی کو تو خاموش ہونا درست نہیں۔ خیر دیکھو جی، ٹائم ضائع نہیں کرو، کدھر سبق تھا بتاؤ؟ نوع من الحیاتی، تو سمجھ لو کہ نوع جو ہے جنس کے نیچے ہے یا نہیں بتاؤ جی؟ تو حیات ہے اس میں کچھ، کسی حد تک نوع من الحیات کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ مولوی صاحب کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ اسی جماعت کو اللہ پاک جو ہے، یہ کرامیہ کے مذہب کے بھی قائل آدمی کہہ رہا تھا، دیکھو اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے پتھر کو بھی سزا دے سکتا، ٹھیک ہے، روح کا تعلق کی ضرورت۔ شاعری میں ایک گروپ یہی کہتا ہے، پنجاب جنوبی پنجاب والے، یہ یہاں پر وہ نہیں ہے فرق، ٹھیک ہے۔ یہ دور، یہ مرکب حیات انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ قبریں، یہ آستانی، ایک اور کتاب یہ کیپٹن عثمانی اہل حدیث ہے، یہ ملے جلے ہوئے سارے جو اس عقیدے میں ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو کرامیہ کہتے ہیں کہ اسی بغیر بدن روح کے لیے، آپ بخاری کے حاشیے میں دیکھ کلام المیت قدمونی، وہاں سوال اٹھایا کلام المیت قدمونی، کلام تو تب کرے گا کہ روح اعادہ ہو جائے، اور اعادہ روح آتا ہے ان المیت اذا وضع فی قبرہ، اور جب میت کے اٹھا کر کی جب چارپائی لے کر جایا جاتا ہے تو وہ میت کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی سے پہنچاؤ، مجھے جلدی سے پہنچاؤ اپنے مقام تک۔ تو وہاں قدمونی کیسے کہتا ہے؟ حالانکہ وہاں جو ہے روح تو اعادہ ہی نہیں ہوا، اعادہ کب ہوگا؟ قبر میں۔ یہ سوال بخاری شریف کے اندر کلام المیت قدم باب ہے، اور حاشیے کے اندر یہ سوال کیا، کرامیوں نے یہ کہا کہ جی اللہ قادر ہے کہ اسی بغیر روح سے جو ہے گویا ہی دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے کہ بغیر روح کے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں روح کے ساتھ جو ہے، اگرچہ اسے میں اعادہ نہیں ہے لیکن روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلو لکھو روح کے 5 تعلق ہے، یہاں لکھو روح کے بدن کے ساتھ تعلق میں علامہ بنوری رحمہ اللہ نے 5 تعلق ذکر کیا۔ نمبر 1، روح متعلق ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں بچے کے ساتھ، کمزور سا تعلق ہوتا ہے، معمولی سے جھلی میں جو ہے بن ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا سخت تعلق نہیں ہے کہ انسان پھاڑ کر کے شک کر کے باہر آ سکے، ہے اتنا تعلق نہیں، روح ہے ضرور ہے۔ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کدھر؟ ماں کے پیٹ میں۔ کمزور تعلق ہے یا مضبوط ہے؟ ٹھیک ہے جی، بدن کمزور ہے یا روح کمزور ہے؟ بدن کمزور ہے، روح وہی ہے، روح کمزور نہیں ہے، سمجھ میں گئے جی؟ دنیا میں آ گیا، روح کا تعلق بدن کے ساتھ، دوسرا تعلق پنجرے میں محبوس ہے، یہ روح جو ہے زبردست سریع الحرکت شے ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسانی پنجرے میں بند ہے،
نیند کے وقت تعلق، بدن مضبوط ہے یا روح مضبوط ہے سونے کے وقت؟ بدن تو منہ کھول کر خراٹے نکال رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح ختم مفاصل ہوئے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تعلق ہے نا، یا مرا ہوا ہے آدمی؟ تعلق ہے، کیفیات ہے تعلق. کتنے ہو گئے جی؟ برزخ میں، قبر میں تعلق. نیند میں تو انسان صرف خراٹے لیتا تھا، لیکن قبر میں جا کر سڑنا بھی شروع ہو گیا. تعلق مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ مضبوط آپ کہتے ہیں. دیکھو یار افسوس ہے، سڑ گیا نا آدمی. دیکھو بدن ادھر اب میرے سے روح کا تعلق ہے دونوں، لیکن بند ہے، جسم قوی ہے، روح کو بند کیا ہے پنجرے میں نے کہا. ٹھیک ہے، ماں کی پیٹ میں کمزور تھا، روح مضبوط ہے، بدن کمزور ہے، اپنے اختیار سے حرکات نہیں ہے. اب میں بیٹھا ہوں اپنے اختیار سے، روح بند کنٹرول میں، بدن مضبوط ہے. سو جاتا ہوں تو روح زیادہ غالب ہے یا بدن؟ بدن کیا ہے؟ خراٹے نکال رہا ہے. النوم اخو الموت ہے. بڑے لوگ ہیں نا. شیخ بنوری جو ہے انور شاہ کشمیری کی پائے کا شاگرد تھا. نفت العنبر للشیخ انور جب انہوں نے لکھ لیا، عرب میں مشہور ہو گیا. لوگوں نے دیکھ کر کہ واہ 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 واہ، یہ تو شیخ انور ہے. بعد میں کہا یہ شیخ انور نہیں، یہ انور کا شاگرد ہے، یوسف بنوری. اور ایک جگہ جو ہے مقابلہ ہوا کہ ابو الحسن علی میاں ندوی کی تعمیرات ٹھیک ہے، شیخ بنوری کی. عرب نے دیکھ کر کے کہا یار اس کی پائے کا کوئی عالم جو ہے اس صدی میں نہیں ہے، وہ قدیم کوئی پرانا کوئی محدث. لوگوں نے کہا پرانا نہیں ہے، یہاں ہندوستان میں اس زمانے کا. ٹھیک ہے، شیخ بنوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھا نفت العنبر للشیخ. مقدمہ جو ہے مشکلات القرآن، یتیمت البیان ایک مقدمہ لکھا، آپ ذرا مطالعہ کر لو شیخ کی جو ہے، شیخ بنوری کی جو تعبیر ہے. تو اس نے دیکھو چھوٹے سے اس مقالے میں جو ہے سب کچھ لکھ دیا. تو تیسرا تعلق کدھر ہے بتاؤ جی؟ مرنے کے بعد، نیند کے وقت اور مرنے کے بعد. اب بتاؤ روح کا تعلق مضبوط ہے یا بدن کا تعلق؟ مرنے کے بعد روح مضبوط ہوتا ہے یا وہاں بدن؟ وہ سڑ گیا ہے نا، ختم. پیٹ سے ہوا نکل گیا، پانی نکل گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز ہے. ٹھیک ہے جی، ہم جنس بے پانی پانی کی طرف اور مٹی مٹی، ختم ہو گیا نا. بظاہر تعلق ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ ہے، ضرور ہے، برزخ میں ہے تعلق. ٹھیک ہے، کس نے کہا ہے؟ شیخ بنوری رحمہ اللہ. اب تعلق کیسا ہے؟ اس تعلق میں 8 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ وہ آپ کو وہاں ذکر کروں گا، کوئی ضروری نہیں ہے یہ سارا ادھر ذکر کروں. اچھا، 5واں تعلق بعث بعد الموت کے بعد ہو. وہ تعلق عجیب و غریب قسم کا ہوگا. ٹھیک ہے، حساب کتاب تک تو بدن اور روح الگ الگ ہو گئے. روح تو شکایت کرے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ وَأَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے، عدالت قائم ہوگی. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا. دیکھو یہاں روح اور بدن کے آپس میں لڑائی ہے. تعلق مکمل ہوگا قیامت کے دن. وہ تعلق اور نوعیت کا ہوگا، برزخ میں اور نوعیت کا ہوگا، دنیا میں اور نوعیت کا ہوگا، سونے میں اور نوعیت کا ہوگا، پیٹ کے وقت اور نوعیت کا ہوگا. تعلق ضرور ہے. روح کا بدن کے ساتھ تعلق کہ جی سجین میں ہے اور علین میں ہے اور ادھر جو ہے جماعت ہے، اور یہ باتیں کرنا جو ہے کلھا من الخرافات ہے. تعلق ضرور ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لو، روح رہتی کہاں ہے؟ روح کا مستقر کدھر ہے؟ مرنے کے بعد روح کدھر ہوتی ہے؟
جی فوراً تم نے ماتیوں کا مذہب اختیار کر لیا. اس میں کتابیں لکھو. کتاب الروح لابن قیم رحمہ اللہ تعالی. تکملہ فتح الملہم. جو بھی سوال آپ کو جس مسلک کے متعلق ہوگا تکملہ میں آپ کو ملے گا. یاد رکھو یہ 2 کتابیں میرے مطالعے میں سب سے اہم آئے ہیں. اوجز المسالک شیخ زکریا کی اور تکملہ فتح الملہم تقی عثمانی صاحب کی. دنیا میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. آپ کہیں گے مبالغہ ہے, مطالعہ کر کے دیکھو. تقی صاحب کی کتاب سہل انداز میں. اس کتاب لکھنے میں 19 سال لگائے. کتنے سال لگائے؟ دارالعلوم جیسے ادارہ ہو, تقی عثمانی جیسا ماہر ہو, ہر دنیا سے اس کا رابطہ ہو سارے کتب خانوں کے ساتھ, اور 19 سال تک اس نے تحقیق کیا ہو تو کتنے پائے کی کتاب ہوگی. ہم قدر نہیں کرتے. قدر زرگر شناست قدر جوہر جوہری. حضرت نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تکملہ کو اس لیے لکھا تھا کہ حافظ ابن حجر نے بعض روایات کی تخریج نہیں کیا ہے, میں اس کو کروں. لیکن کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 جگہ پر میں کامیاب ہوا, اس سے آگے نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں 12 جگہ پر کامیاب ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. حافظ ابن حجر وہاں تخریج نہ کر سکے اور تقی عثمانی سے وہاں پہنچ جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آپ کھول کر دیکھو, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضرت نے ذکر نہیں کیا. جہاد پر آ جاؤ, جہاد کا لغوی معنی, اصطلاحی معنی, اہداف جہاد, اغراض جہاد, مراحل جہاد, شروع ہے بس آدمی شروع ہے آخر تک جا کر کے مستشرقین کی آراء, ٹھیک ہے جی, زمانہ حال کے لوگوں محدثین کے آراء, اسی طرح سے زواجر میں, چونکہ یہ بیک وقت جو ہے قاضی بھی ہے, جج ہے, بیک وقت جو ہے انگریزی دان بھی ہے, مورخ بھی ہے, بیک وقت محدث بھی ہے, بیک وقت خطیب بھی ہے, جہاں نے دیدہ آدمی ہے, ساری دنیا دیکھا ہے. تو وہ کتاب جو ہے واہ 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 کیا بات ہے. حضرت نے 14 یا تقریباً 18 اقوال ذکر کیا. مستقر ارواح کہاں ہے, نہیں سمجھ میں آئے جی. مستقر ارواح کدھر ہے تو کتنے اقوال ذکر کیا جی؟ ایک قول ہے, یا مطلب جو ہے 18 کے قریب اقوال ذکر کیا, 18. اور راجح مذہب میرے ذہن میں یہ لکھا ہے کہ کوئی ایک تطبیق دیا ہے کہ کوئی ایک مقر متعین نہ کرو روح کے لیے. عالم ارواح ہے نا, عجیب معاملہ ہے اس کا. بعض نے کہا کہ روح بدن میں, بعض نے کہا فنائے قبر میں, وہاں قبر ادھر مردہ ہے اور ادھر روح ہے, یہ وہ روح ادھر رو رہا ہے, مطلب وہ تکلیف میں ہے تو بدن ادھر رو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا جی. روح ہے کیا چیز؟ مثال ہے, مثال ہے. جیسے مولوی نذیر بیٹھا ہو اسی طرح سے ایک روح مطلب یہی ہے. مثال کو آدمی مانا نہیں کہ مثال کیا ہے, یوں پکڑ لو تو ہاتھ میں نہ آ جائے, تولو تو وزن نہ ہو, اس کو مثال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ وہ کبھی مجھ سے کہہ رہا تھا, کبھی تو مجھ سے کہہ رہا تھا. مثال کس کو کہتے ہیں جی؟ حال میں جو ہے اصلی نہیں ہے نا, ذل ہے, اصل چیز کی ذل ہے. وہ اصل کی طرح دوسری ہو تو اس کو مثال تھوڑی کہتے. نہیں سمجھ میں آیا. ایک وہ شاہ ولی اللہ نے جو مثال کی, ادھر نماز ہے اور اس کی جگہ پر قبر میں وہ, ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک مثال ہے. پوری کیفیت اس کا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو معنی کیا ہے کہ مثال کی دیکھنے میں پورا ہو, پکڑ لے تو یہ مطلب کوئی مستقل جسم نہیں ہوتا ہے. اگر جسم مثال مستقل ہو تو وہ جنت میں جائے گا, کھائے گا, پیے گا, وہ تو پورا انسانوں کا ایک سمندر ہو گیا. 1 کروڑ انسان ہے تو 1 کروڑ مثال ہوں گے. اس مثال نے نہ نیکی کیا ہے نہ بدی کیا ہے. نیکی نہیں کیا تو جنت میں کیوں جائے گا خواہ. اس نے زنا قتل نہیں کیا ہے تو جہنم میں کیوں جائے گا. وہ مثال بتاؤ, نہیں سمجھ میں آیا. مثال کا قول کس نے کیا ہے؟ صوفیاء نے کیا. اب سوال اس کو بھی لکھو, میں آپ کو تھوڑا سا ابھی سبق میں نے ہوا پہ ہوا. معتزلہ نے کہا, معتزلہ نے کہا کہ عذاب قبر نہیں ہے جی. بعض معتزلہ نے کہا. شاہ صاحب انکاری ہے کہ کوئی معتزلی عذاب قبر کا منکر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کیسے منکر ہو, 70 روایات ہے. لیکن چلو معتزلہ کے بعض معتزلہ کی طرف جو ہے زرار اور عمر 2 آدمی ہے تو ان کی طرف منصوب. معتزلہ نے کہا عذاب قبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جی؟
او بھائی جس کے لیے قبر میسر نہیں ہے، جس کو دریا میں غرق کر دیا گیا، اب وہاں آگ کیسے ہوگی پانی میں؟ عقل پرست ہے نا، عقل ان کے نزدیک معیار ہے، جسے قبر میسر ہی نہیں۔ جس آدمی کو آگ سے جلا کر کی راکھ کر دیا گیا ہو، اب اس کے لیے عذاب قبر کیسے ہوگا بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ جس آدمی کو کتے نے کھا لیا تو وہ گوشت جا کر کتے کا عضو ہو گیا نہیں ہو، اب عذاب جہنم کی آگ جلائے گی تو اس کتے کو بھی جلائے گی یا صرف اس آدمی کو جلائے گی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اعتراض کس نے کیا ہے؟ معتزلہ نے کیا، یہ شرح قائد میں موجود ہے اعتراضات۔ جواب دیا ہے صوفیاء نے مثال والا عقیدہ جو ہے متکلمین کا تھوڑی ہے، صوفیاء نے، بعض صوفیاء نے مثال دیا۔ کیا جواب دیا؟ مرنے کے بعد یہ چلو جل گیا نا، مثال موجود ہے، جسد مثالی موجود ہے، ترو کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ ان کے منہ بند کرنے کے لیے دیا خدا کے بندے۔ جواب کیا دیا سر؟ مرنے کے بعد ایک مثال قائم ہوتی ہے، روح کا تعلق اس مثال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو غرق نہیں ہوتا ہے مثال، وہ جلتا نہیں ہے مثال، تو روح کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اور یہی مماتیوں میں ایک فرقہ مثالی ہے، یہ آدمی کبھی مثالی تھا کبھی غیر مثالی، تو یہ مثالی جو ہے ان کا جو عقیدہ ہے وہ، اور صوفیاء کا، صوفیاء یہ کہتے ہیں یہاں جو یہ دو آدمی، یہ کون ہے؟ اصل عنصر ہے، یہ آدمی شہباز خان ہے، اور یہ کیا ہے؟ مثال ہے اس کی، ٹھیک ہے جی؟ تو روح کا تعلق اس مثال کے ساتھ ہے، لیکن مثال کے ساتھ ساتھ وہ جسد عنصر جو ریزہ ریزہ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، جرم اس نے کیا ہے۔ صوفیاء نے ایک مذہب اختیار کیا کہ دونوں ملوث ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کے ساتھ تعلق ہوگا لیکن اس مثال کے واسطے سے ادھر یہ بھی ملوث ہوگا روح اور بدن کے ساتھ، یہ قول کر دیا صوفیاء نے، اس پر کوئی صریح قطعی حدیث موجود نہیں ہے، کس کو منہ بند کرنے کے لیے بتاؤ تو؟ اور ان کا مذہب مثالیوں کا کیا ہے کہ یہ بدن جماد ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مثال کے ساتھ۔ عبارات ان کی یہ ملتی ہے، بہرحال ارواح کا ابدان عنصریہ کے ساتھ تعلق ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں، جو قرآن کی عبارت ہے، بہرحال ارواح کا ابدان کے ساتھ تعلق ہونے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، نہیں سمجھ میں؟ شیخ القرآن صاحب نے خود نہیں لکھا ہے، ایک قلعہ دیدار سنگھ میں کسی نے کتاب لکھا ہے، بیچ میں بہت ساری باتیں، شیخ بہت زمانے کا بہت بڑا مجتہد آدمی تھا، وہ ان چیزوں سے دور تھا۔ اسی طرح مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے جو ممات کا ہے، یہ لوگ جو منسوب کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا مذہب اختیار کیا جی؟ ارواح کا تعلق ابدان کے ساتھ ہونے میں، تو یہ جو مثالی لوگ ہیں کہتے ہیں اسی روح کا تو اس مثال کے ساتھ، وہ بدن کیا ہے؟ وہ پڑا ہوا ہے۔ نیلوی نے 3 جلدوں میں کتاب لکھا ہے، 3 میں نے سے پوچھا نیلوی کی، ہاں 3 جلد، صرف 3 جلد یاد تھے، باقی اس نے پہلا مقدمہ لکھا ہے، آگے تردید کیا ہے تسکین الصدور کی، اور آگے وہ اس نے جو ہے 3 جلد میں سب خرافات ذکر کیا ہے، فلاں آدمی کا قول ہے، فلاں، وہ کاٹ چھاٹ کر کی، بیچ میں بات نکال دیا، شروع کاٹ دیا، آخر میں کاٹ دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ہاں وہ بات میں ہے۔ اچھا جی، کیا میں کہہ رہا تھا جی؟ یہ روح کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ہے جی؟ مثال کے ساتھ ہے، تو مثال کی یہ تحقیق ہو گئی جی۔ اب جو مثال والے ہیں تو وہ جو مثال کے ساتھ روح کا تعلق ہے، تو ایک تو قطعی ثبوت، قطعی دلالت روایت ہے کہ یہ مثال بھی ہوگا، دوسرے یہ سوالات ہوں گے کہ یہ مثال کدھر جائے گا؟ زنا تو عنصری نے کیا ہے، اور ادھر مثال کو سزا کیوں ہوگی؟ سزا اگر مثال کو بھی ہوتی ہے، سزا اگر مثال کو نہیں ہوتی ہے تو پھر اس جواب کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ میں آگے جی؟ اور یہ مثال جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ یا کافروں کی مثالی ایسا ہم دوزخ میں جائیں گے، اور مومنین کی جو مثال ہے وہ، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ ایک انسان جائے گا اور ایک انسان کا مثال بھی جائے گا جنت میں، کبھی پڑھا ہے تم نے؟ کوئی روایت ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار، کچی بات، کوئی دلائل لے ہو اس پر، کیا حدیث موجود ہو کہ یہ
ٹھیک ہے، صوفیاء کا ایک قول ہے، صوفیاء کا ایک قول، اور وہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، بات بہت دور چلی گئی۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ تو کیا بتایا، پہلی بات موقف کیا ہو گیا کہ جی حیات فی القبر کی قبری حیات پر جو ہے دلائل ہے، دلائل کثرت سے ہے، ایک نوع من الحیات ہوتی ہے، اور احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا جو پہلے صاحب، اب دوسرا پہلو بھی لکھو۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی لکھتے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ثم یحییکم للسوال فی القبر، ثم یحییکم قبر میں جو ہے سوال کرنے کے لیے۔ امام رازی مضبوط مفسر ہے یا کمزور ہے؟ عذاب قبر کا مسئلہ عقیدے کا ہے یا غیر عقیدے کا ہے؟ امام رازی اگر غلط ہے تو پھر آئندہ تفسیروں میں تو اس کا ربط بیان کرو، نہ اس کا موضوع بیان کرو، نہ اس کا نام لو۔ اگر نام لینا ہے تو الفائدۃ الثالثہ کبیر میرے پاس موجود ہے، کل دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ ثم یحییکم للسوال فی القبر، جی مفاتیح الغیب امام رازی کی تفسیر، تفسیر کبیر، ثم یحییکم للسوال فی القبر۔ تفسیر نمبر 2 امام بیضاوی کی جو ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، ثم یحییکم للسوال فی القبر للحشر نشر او السوال فی القبر۔ بیضاوی مشہور تفسیر ہے غیر مشہور؟ مدرس ہے غیر مدرس؟ کوئی ٹالی شاہ کا قول ہے امام بیضاوی کا قول ہے؟ تیسری تفسیر ہے تفسیر ابی سعود علامہ عمادی کی، ثم یحییکم للسوال فی القبر، ثم یحییکم للسوال فی القبر، ٹھیک ہے، ٹھوس حوالے ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ ثم یحییکم للسوال فی القبر، تو 3 زندگی۔ امام رازی نے قرینہ ذکر کیا ہے کہ یہاں لفظ ثم آیا ہے، ثم، دیکھو آخرت میں جو بحث بعد الموت کے لیے ثم الیہ ترجعون کا، کیونکہ بیچ میں وقت گزر گیا ہے نا، ثم یحییکم للحشر نشر ہو تو آگے ثم الیہ ترجعون، مانا بیچ میں حشر نشر کے بعد ثم یحییکم زندہ کرنے کے بعد کافی وقت گزر گیا، وہاں رہ جائے آدمی اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ زندہ ہوتے قبر سے پھر فوراً جو ہے بھاگیں گے، کس کی طرف جی؟ وہاں ٹائم نہیں گزرے گا۔ یہ قرینہ کس نے ذکر کیا ہے؟ امام رازی نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ثم یحییکم للسوال فی القبر، تو قبر میں سوال جواب کے بعد تو کافی وقت گزرے گا نا، قیامت آئے گی اور اس کے بعد ہے، تو ثم الیہ ترجعون میں قیامت کی باعث بعد الموت ہے، اور ثم یحییکم فی القبر جو ہے یہ حیات قبری ہے۔ کس نے ذکر کیا جی؟ سمجھ میں آگئی یا نہیں سمجھ میں؟ اب جب یہ احتمال ہے اور امام رازی نے ذکر کیا ہے اور ابو سعود نے ذکر کیا اور ابو بیضاوی نے ذکر کیا اور حقانی نے ذکر کیا ہے، مواہب الرحمن نے ذکر کیا، روح المانی نے ذکر کیا، قرطبی نے ذکر کیا ہے، یہ حوالے سارے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حیات قبری ہے فی نوع من الحیات۔ علم کلام نے ذکر کیا ہے کہ فیہا نوع من الحیات و بہایت تلذذ، نبراس نے ذکر کیا ہے کہ ارواح کا اعادہ ہونا بدن کی طرف صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ احتمال تو چھوڑو، یقین کی درجے پر آدمی پہنچتا ہے تو پھر جو ہے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہم ہیں یا دوسرے ہیں؟ بتاؤ تو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ثم یحییکم للسوال فی القبر۔ اب آ جاؤ، قبر میں زندگی ہو جائے تو بظاہر تو زندگیاں 2 ذکر کیا ہے، کتنا زندگی ذکر کیا؟ آپ کو پہلے بتا دیں امام قرطبی نے کتنے زندگی ذکر کیا، حیات کتنے ذکر کیا جی، موت کتنے ذکر کیا جی، اور حیات کتنے ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ کئی اقوال ہے اس میں، سو کر آدمی اٹھتا ہے کہ اللہم
کیا دعا پڑھتے ہیں ہم جی؟ وہ تو پہلے ہو گیا نا، الحمدللہ الذی مار دیا تھا وہ اماتن، یہ موت کا اطلاق جو ہے نیند پر بھی ہو گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ایک وہ موت بھی ہے جو ازلی موت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو موت کے اطلاقات بھی، ایک یہ بھی موت ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، کچھ بھی نہیں تھا، نیند کے وقت بھی موت ہے، عدم کے وقت بھی موت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حقیقت میں روح کے انقطاع کے وقت بھی موت ہے، تو موت کے بھی کئی درجات ہیں، اور حیات کے بھی اسی طرح سے جواب دیا ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسالے پہ۔ حضرت کو کہا کہ ہم آپ کو حکم مانتے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بات کیسے مانیں گے جب تم میرے اکابر کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس رسالے پورا ایک رسالہ ہے، وہاں یہ جواب دیا کہ موت کے بھی کئی قسمیں ہیں اور حیات کے بھی قسمیں ہیں، تو جو اکابر نے لیا ہے وہ بھی جو حیات کہتے ہیں قبر میں، تو وہ کسی نہ کسی معنی پر فٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قبر میں اس کو میت بھی کہہ سکتے ہیں، حی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تناقض نہیں ہے۔ استاد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو 3 دن صفائی کے بعد اس کے بعد وہ بات کا موضوع ہے۔ قبر میں میت بھی ہے اور حی بھی ہے۔ یہ قاسم نانوتوی نے جواب دیا ہے، 5 سوالات 5 جوابات، تو بڑے آدمی کو بڑا جواب ہے۔ یہ سوال مینگل صاحب نے کیا ہے، ہمارے استاد ہے، جواب اس کو یہی ہے کہ قاسم نانوتوی نے آپ کا سوال اٹھا کر جواب دیا ہے، چونکہ آپ حیات کوئی پڑھتا نہیں، کر اس آدمی نے بھی نہیں پڑھا۔ آپ حیات میں محظورات خمسہ ہے، 5 محظورات ذکر کیے، اس میں ہے کہ میں قاسم نانوتوی، میں قاسم یہ نااہل کہتا ہے کہ پیغمبر زندہ ہے، کیسے زندہ ہے جبکہ ہزاروں لوگوں نے دفن کیے، وہاں موجود ہے سوال، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ سوال جواب موجود ہے۔ جو کوئی اعتراض کرتے ہیں قاسم نانوتوی پر کہے، کوئی آدمی بڑا ہے اپنی جگہ پر ہے کہ قاسم نانوتوی سے آگے وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کلپ دکھاتے ہیں لیکن اوپر دوسرا کلپ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح کل والا آدمی سے میں نے پوچھا کہ آپ ہاتھ ذرا سناؤ، تو کیا کہا اس نے، بتاؤ، آسمان دیکھتا رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کراچی میں جو ہے ایک مفتی تھا، اس کو یہ پیٹ میں بیماری لگ گئی، کسی نے بتایا ایک مولوی نذیر ایک کوہستانی ہے اور سخت آدمی، وہاں گیا شروع کر دیا جی۔ تو وہ میں ایک مفتی کی شرارت تھی، ہمیں ٹکرا کر کے کھانے کی دعوت دیا اور دونوں کو لایا، تو وہ مفتی تھا، صدر مفتی ہے، 80 90 متخصصین تھے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہاں ماحول خراب ہوگا، یہ بحث مباحثہ مناسب نہیں ہے، اور دوسری بات ہے آپ نے کتاب پڑھا نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیا بحث کروں، اور غصہ ہو گیا۔ تو شروع ہوا، تو پھر میں نے آنکھیں بند کر کی، شروع سے قاسم نانوتوی کی کتاب جب شروع کر دیا تو آدمی پر ایسا اللہ نے روب طاری کر دیا کہ وہ فتحیر فبہت الذی کفر۔ تو جو معاون تھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے نفحۃ العرب پڑھا ہے؟ میں نفحۃ العرب کا حیات ممات کے ساتھ کیا تھا؟ کہتے وہاں پر کوئی بات ایسے اس نے بات کر دیا، وہ سارے ہنس پڑے، تو اس نے کہا خاموش رہو، تو چپ رہو، تو یہ معاملہ جو ہے سرے سے ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ مینگل صاحب جواب دے دیا یا کوئی اور جواب دے، مسئلہ پہلے طے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور دیگر انبیاء زندہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی آدمی نیا آ کر کی للو اور ٹالیشا اس کو چھیڑ دیتا ہے تو اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے، انشاءاللہ ایسے بدنام ہوں گے۔ کسی دیوبند مسئلہ کسی مدرسے میں ان کو السلام علیکم کوئی نہیں، خضر حیات کو ادھر کوئی بلاتا ہے، فریدے میں کوئی بلاتا ہے، دارالعلوم حقانیہ میں کوئی السلام علیکم کرتا ہے، دارالعلوم کراچی میں کرتا ہے، تعلیم قرآن والے بھی نہیں بلائے، ہاں یہ ذلیل ہوتے جائیں گے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، ہمارے بزرگ عالم وہاں جاتے ہیں وہ کام نہیں، بلکہ ان سے پوچھو کہ کس مدرسے سے، نام دو تو کہتے تو اہل حق کی زبان سے خوشبو نکلتی ہے، اہل باطل و بکواس بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ اگر بتائے کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے حیات الممات، کیا حیات الممات
بات یہ ہے کہ ہر چیز صحابہ کی دور میں نہیں ہوئی ہے. فتنہ جو ہی بعد میں آتا گیا زمانہ، فتنے اٹھتے جاتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں اتنا سادہ نظام تھا کہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے. صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا. یہ بعد میں کیوں ہوا ہے؟ پھیل گیا اسلام. صحابہ بس پیغمبر نے جو حکم دیا کرنا ہے، نہیں کرنا یہ نہیں ٹرکتے تھے یہ فرض ہے. ان کے نزدیک سب فرض ہے. نہیں سمجھ میں؟ یا ایھا الناس اجلسوا جو ہے پیغمبر خود وہ عبداللہ بن مسعود راستے میں بیٹھ گیا جوتوں پر. تو اس نے یہ حکم تو نہیں ہے حضرت اندر جا. اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جوتوں پر بیٹھنا، لیکن مجھے یہ یقین نہیں اندر جانے تک میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا. سمجھ میں گئے جی؟ صحابہ کے دور میں عنعنہ روایت معتبر ہے، کیونکہ وہاں کلہم عدول ہے، کوئی ذرا راوی پر نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، زبان بند کر دو صحابہ کے بارے میں، کیوں کوئی ذرا نہیں کر سکتا. تعبیر میں تھوڑا سا وسیع ہو گیا. آگے چل گیا معتزلہ آ گیا، معبد جوہنی آ گیا، ادھر ادھر بکواسات شروع ہو گئے. چلتے جاؤ معتزلہ پھیل گیا، فلسفہ یونان آ گیا. ٹھیک ہے، آگے چل کر کے فلسفہ اشراق آ گیا ہے، مستشرقین کا فلسفہ آ گیا ہے، مستغربین کا فلسفہ آ گیا ہے، ملحدین زندیقین کا فلسفہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو پھیلتا گیا تو پھر یہ فتنے بھی پھیلتے گئے. آگے چلتے ہاں ایک ادھر بھی آیا جی، رات کو چلتے رات کو ایک ادھر بھی آیا. ایک ادھر بھی آ گئی. یہ فتنے پھیل گئے مستقل طور پر. اب دیکھو پھیلنے کے بعد ان کو دبانا ضروری ہے. ان لوگوں نے شیخ زکریا کو جو اسرائیل کا ایجنٹ نہیں کہا ہے، بتاؤ تو مشرک نہیں کہا ہے. کتاب دکھاؤں تمہیں، مشرک اعظم نہیں لکھا ہے. فضائل اعمال کو جو ہے موضوع اور اس پر طیب طاہری کی دستخط نہیں ہے. اہل حدیث نے جو ہے شیخ کی کتاب پر جو خلاف لکھا ہے اس پر تخریج لکھا ہے شیخ طیب طاہری نے. ٹھیک ہے، یہ اچھا کام کیا ہے. ایک روایت بھی فضائل اعمال کی نکالو جو کہ موضوع ہو انشاءاللہ. جو ضعیف ہے حضرت نے ذکر کیا ہے، ضعیف ہے. اور اعمال میں ضعف چلتے ہیں. احکام الہی بنسبت الی العباد ثلاثۃ اقسام ہے: یتعلق بالاعتقاد، یتعلق بالاعمال، یتعلق بفضائل الاعمال. یتعلق بالاعتقاد احکام خداوندی وہاں ضعف نہیں چلتے، متواترات چلیں گے. یتعلق بالاعمال جو ہے یہ خبر جو ہے خبر واحد مشروط بشرائط ستہ اصول شاشی میں پڑھ لے چل جائے گا. اور فضائل اعمال میں ضعف بھی چلتے ہیں، اس کے لیے دو شرائط ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیوں کیا بتاؤ تو، کیوں خلاف لکھا ہمارے اہل حدیث نے کیوں لکھا؟ میں کو ایک حدیث بتاتا ہوں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا اعتراض وہ تقریر بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع حدیث ہے. کس میں؟ فضل امان میں حدیث ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا. سلیم اللہ خان صاحب نے کہا نہیں ہوگی. میں آپ کو صرف کتاب بھی دکھاؤں گا کہ سلیم اللہ خان صاحب نے کہا موضوع ہو سکتا ہے اس کے نزدیک اگر موضوع ہے تو. اس نے کبھی شیخ زکریا، کیونکہ حضرت نے خود فرمایا، ہم سامنے بیٹھے ہمارے استاد تھے حضرت سلیم اللہ خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے متقدمین محدثین کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا شیخ زکریا کا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. اگر کہا ہے آپ کہتے ہیں پیش کر لو، میں دیکھتا ہوں کہ کس اس میں کہا. فضائل اعمال کا جو اصل نسخہ ہے ہاں اس میں تو شیخ زکریا نے خود بھی ہر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے. موضوع کیسے لا سکتا ہے؟ اتنا بڑا محدث جو کہ ہند پاک میں صرف شیخ الحدیث ایک ہی ہے، تو موضوع کیسے لکھ سکتا ہے؟ وہ سچ لکھا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسرے عالم نے کہا کہ یہ، اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے. جس نے لکھا ہے دوسرے نے کون، کس نے کہا ہے؟ یہ سلیم اللہ خان کا شاگرد ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنی بات سے گئے ہیں نا. کسی آدمی کا قول تو ہو سکتا ہے لیکن موضوع متفق علیہ موضوع روایت نہیں لایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ گویا کی مطلب جی میں کچھ گاؤں. چلو صحیح. چلو جی کدھر پہنچ گیا تھا جی؟ ہاں اچھا. ثم یحییکم للسوال فی القبر، مطلب ایک احتمال اور ایک تشریح یہ بھی آ گئی کہ اسی آیات سے جو ہمارے نفی کے لیے تھی تو ثم یحییکم للسوال فی القبر بھی تشریح آ گئی. اور عمدہ مفسرین سے اب تو دلیلیں نہیں بن سکتی ان کے لیے، یا بن سکتی ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. باقی عذاب قبر پر دیگر روایات جو ہے 70 کے قریب
ٹھیک ہے. اب کیفیت عذاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں جو احادیث میں تفصیل ہے اس کا ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی آگے انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ حشر نشر کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، آگے دلائل ذکر کیا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اب بقا کے ذرائع. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قلم کو حرکت دو. اہل برل نے یہ کہا، برل جانتے ہو؟ بریلوی، مختصر برل ہے، کہ جو کچھ ہمارے لیے حلال ہے تو ہمارا تیجہ بھی حلال ہے، 40واں بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، اور سبیل بھی، اور سارے، کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ تمہارے لیے ہے تمہارے کے لیے پیدا کیا، تمہیں حلال کیا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ اصل اشیاء میں کیا ہے جی؟ اباحت. بریلیوں نے کہا. اب وہ اپنی جان کیسے بچا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ جی کہ 40واں، دکھاؤ جی تیجہ، دکھاؤ جی فلاں چیز. وہ کہتے ہیں اصل اباحت ہے. عید میلاد النبی دکھاؤ، کہتے ہیں اصل اشیاء میں، سارے اشیاء میں اصل اباحت. حرمت کی دلیل تم لے آؤ. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اصل تو حلت ہے نا، تو حرمت کی دلیل تم لے آؤ. اب بدعات کے لیے چور دروازہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. جواب سنو، جواب نمبر 1، اس آیات کا حلت اور حرمت سے تعلق نہیں ہے. تفسیر بحر محیط اور دیگر تفسیروں نے یہی کہا، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. نفع 2 قسم پر ہے. دیکھو زمین ہمارے نفع کے لیے پیدا ہے یا نہیں؟ بتاؤ. تو زمین کو کھائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو کھانا تو نہیں ہے نا. نفع ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور چیز ہے، اور اس کا حلال اور استعمال ہونا اور چیز ہے. نہیں سمجھ میں آ جی؟ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جو کچھ زمین میں ہمارے لیے پیدا کیا. تو کسی کی بکری ہے، وہ ہمارے لیے پیدا کیا، ذبح کر کے آپ کھاؤ گے؟ نہیں سمجھ میں آ جی؟ تو بہرحال اس آیت کا حلت حرمت سے، اصل اشیاء میں حلت ہے اور اباحت ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے استدلال بریلویوں کا ناتمام ہے. سارے تفسیروں نے اس میں اصل اشیاء حلت اور حرمت قطعی طور پر ثابت اس آیت سے نہیں کیے. ٹھیک ہے، اب اصل اشیاء میں حلت ہے یا حرمت ہے، راہ سنت ہمارے استاد نے اس میں تفصیل کیا ہے. بعض نے کہا اصل اشیاء میں حلت ہے، بعض نے کہا اصل اشیاء میں حرمت ہے، بعض نے کہا کہ توقف ہے. کیا ہے جی؟ مسئلہ مشکل ہے. شریعت مطہرہ جس کو حلال کا حلال، جس کو حرام کا حرام. ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم توقف کریں گے. اگر شریعت کا کوئی واضح حکم نہیں ہے تو نہ حلال کہہ سکتے ہیں اور نہ مطلب کہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو حلت و حرمت کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. توقف کیا جائے، کیونکہ اصل جو اصول میں